امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، وہم ایک تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ایک الگ تھلگ اور آزاد عورت کے پر اسرار واقعات کے گرد گھومتی ہے جو دیکھ بھال کرنے اور ہمدرد ہونے کا بہانہ کرتی ہے۔ نمبر 9، فراڈ۔ یہ دھوکہ دہی اور بے ایمانی کی کہانی ہے۔ مرکزی پلاٹ ایک مغرور استاد کی بیٹی مایا اور تبریز ایک دھوکے باز کے بارے میں ہے جو اپنی چال بازی سے مایا سے شادی کرتا ہے۔ جب مایا اور اس کے خاندان کو تبریز کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو تمام جہنم ٹوٹ پڑتی ہے۔ صبا قمر بطور مایا ایک استاد کی بیٹی ہے۔ وہ نرم گو، فرمانبردار اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ احسن خان بطور تبریز ایک فراڈ ہے۔ وہ مایا کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے کئی پوشیدہ مقاصد ہیں۔ میکال ذوالفقار بطور شان ایک طلاق یافتہ شخص اور 7 سالہ بچے کا باپ ہے۔ اپنی سوتیلی ماں اور 2 بہنوں سے محبت کرتا ہے۔ تبریز مایا اور اس کے خاندان کو اس سے شادی کرنے کے لیے پھنساتا ہے، تاہم وہ اس سے پاک دل سے شادی کرتی ہے۔ ایک بار جب وہ دھوکہ کھا جاتی ہے تو اس کی زندگی مصیبت میں ختم ہوتی ہے، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے۔ جب اعتماد آپ کو تکلیف دیتا ہے تو کسی پر بھروسہ کرنا آپشن نہیں لگتا، لیکن زندگی کی خوبصورتی اسے ایک اور موقع دینے سے مضمر ہے۔ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 8، سیانی۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹس اختیار کر کے اچھی زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے جب تک کہ وہ زہیب سے ملاقات نہ کرے جو اس کا واحد خیر خواہ نکلتا ہے۔ زہیب سے ملاقات کے بعد کیا اجالا کو وہ محبت اور عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے؟ جھوٹ اور فریب پر زندگی بسر کرنے کے بعد کرن کب تک سچ کو چھپا سکے گی؟ اسے سعدیہ اختر نے لکھا ہے، علی اکبر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 7، حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو دکھایا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ عائشہ عمر بطور سوہا باسط کی سابق منگیتر ہے جو اب بھی باسط سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک ہی خوبصورت احساس جو ماضی کے ہولناک زخموں کا علاج کر سکتا ہے وہ ہے محبت، لیکن کیا ہوتا ہے جب سب سے زیادہ پاکیزہ محبت منفی کے خلاف آتی ہے؟ یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے عالیہ مخدوم نے لکھا ہے اور مصدق ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 6، بیٹیاں۔
بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ محمد احمد بطور لائق احمد 5 بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے۔ واحد والدین ہونے کے ناطے لائق احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے محبت کی اور ان کی ضروریات پوری کی۔ فاطمہ افندی بطور فضا سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سمجھدار اور ہمدرد ہے۔ ماہنور حیدر بطور عائزہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور لائق احمد کی دوسری بیٹی ہے۔ قدسیہ علی بطور ہانیہ، تانیہ حسین بطور انم اور ایمان خان بطور کومل لائق احمد کی دیگر 3 بیٹیاں ہیں۔ کبھی کبھی اس کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ایک باپ کو اپنے خاندان کی خوشی کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اسے آسمہ سیانی نے لکھا ہے اور میثم نقوی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 5، انعام محبت۔ سبین سمیع الدین سہگل ایک امیر اور با اثر کاروباری خاتون ہے جن کا اثر غالب اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ سبین اپنے بیٹے ماہر اور اپنی بیٹی سویرا کے ساتھ ایک آرام دہ زندگی گزار رہی ہے، تاہم سبین کو اپنے بچوں کی خواہشات کا علم نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کے دونوں بچوں کی شادی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ دوسری طرف عنایا ایک نوجوان خود انحصار لڑکی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ عنایا کے والد پچھلے 15 سالوں سے سبین کے گھر میں ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ عنایا کے خاندانی پس منظر سے ناواقف ماہر کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم جب سبین کو ان کے پیار کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو معاملات بدقسمتی سے بدل جاتے ہیں۔ ماہر اور عنایا کو الگ کرنے کی کوششوں میں سبین عنایا اور اس کے خاندان کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ عنایا کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش میں سبین متعدد غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو بالآخر ماہر کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ سبین کے ہاتھوں کئی پریشانیوں اور ذلتوں کا سامنا کرنے کے بعد کیا عنایا اپنے لیے کھڑی ہو جائے گی؟ کیا ماہر اپنی ماں کے حقیقی ارادوں کو سمجھ سکے گا اور عنایا کے لیے اپنی محبت کا دفاع کر سکے گا؟ اسے ارم وسیع اور سائمہ وسیع نے لکھا ہے اور فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 4، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کی تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جد و جہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ زینب کے طور پر ماریہ واسطی ایک بیوہ ہے جس کی ایک بالغ بیٹی اشنا ہے جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پناہ اور بہتر مستقبل تلاش کرنے کے لیے بھاری دل کے ساتھ وہاب سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے جسے اپنے بگڑے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زینب کی گود لی ہوئی بچی ہے۔ ساجد حسن بحیثیت وہاب 50 سالہ ایک بیٹے کے امیر باپ ہیں جن کی ویل چیئر پر سوار بیوی چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کرے۔ ربینہ اشرف بحیثیت نعیمہ وہاب کی فالج زدہ بیوی ہے۔ اسامہ خان بطور شہروز ایک غیر ملکی گریجویٹ ہے جو ایک مغرور اور ضدی نوجوان ہے جو اپنی والدہ نعیمہ کی حالت کا ذمہ دار اپنے والد وہاب کو ٹھہراتا ہے۔
नंबर 3, मुश्किल। मुश्किल दो बेहतरीन दोस्तों समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती की पैरवी करता है, जिसका इम्तहान इस वक्त होता है जब मुश्किलात का सामना करती हैं। एक आजिज़ाना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली समीन एक नौजवान और भोली भाली लड़की है जो अपनी ख़ानदानी किरदार को समझती और इनका एहतराम करती है। यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हुए समीन और हरीम एक दूसरे के राजदार हैं। हरीम अपने एक साथी फराज से एकतरफ़ा मोहब्बत करती है जो एक खूबसूरत नौजवान है, ताहम वो हरीम के जज्बात से बेखबर है। मामलात हैरान कुन मोड़ लेते हैं जब हरीम के ख़ानदान का एक ज़बरदस्त फ़ैसला और फराज को जीतने का इसका जुनून कई गलत फहमियों का बास बनता है। समीन के अपने बेहतरीन दोस्त की मदद करने के इरादे इसे मज़ीद मुसीबत में ले जाते हैं, जहां इसे अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या समीन गलत फहमियाँ दूर कर पाएगी या हरीम बदला लेने में बहुत आगे जाएगी? दोनों के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात के बावजूद क्या समीन और फराज एक दूसरे को समझ पाएंगे? नंबर 2, मेरे हमनशीन। मेरे हमनशीन एक दिलकश दास्तान है जो ख्वाहिशमंद ख्वाबों, उम्मीदों और इक़्तिदार के लालच के दरमियान जद्दोजहद को समेटती है। खजस्ता एक ज़हीन लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक क़दामत पसंद और रवायती ख़ानदान से है जिसका ताल्लुक़ पहाड़ी इलाकों से है। डॉक्टर बनने का इसका जज्बा इसके बचपन के सदमे से पैदा हुआ जब इसने ज़िंदगी के अवाइल में अपनी माँ को खो दिया। सेहत की देखभाल की खिदमात में इनकलाब लाने के लिए खजस्ता उम्मीदों और ख्वाबों से भरी हुई है। दूसरी तरफ खजस्ता का कज़न दरख्ज़ई एक गर्म सर और मगरूर आदमी है जिसकी पसमानदा सोच इसे खजस्ता की आला तालीम के बारे में गैर महफूज बनाती है और इसे अपने काबू में रखना चाहता है। नंबर 1, वो पागल सी। वो पागल सी सारा नामी एक लड़की की कहानी है जिसे अपने वालिद एहसन की दूसरी बीवी शाज़मा के साथ एडजस्ट करने में दुश्वारी का सामना है। शाज़मा ने पैसों के लिए एहसन से शादी की है। प्लॉट एक दिलचस्प मोड़ लेता है जब वो अपने आशिक वहाब का तारुफ एहसन से करवाती है और इसे वहाज की सारा से शादी करने पर राज़ी करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।